آباد سے جہاں پہ مخیر حضرات کو چکن پاکس کے مریضوں پر رحم آ گیا۔ چکن پاکس کی ویکسین خریدنے کے لیے ڈی سی فیصل آباد کو 10 لاکھ روپے چندہ دے دیا۔ ڈی سی فیصل آباد سلمان غنی کہتے ہیں شام تک چکن پاکس کے مریضوں کے لیے دوائی خرید لی جائے گی۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں براہ راست مالاکنڈ، جہاں آصف علی زرداری اس وقت ہیں ڈائس پر موجود ہیں، سٹیج پر موجود ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا باقاعدہ خطاب کا آغاز ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مالاکنڈ کی یہ مناظر، پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ۔ جی ہاں، بڑی تعداد جالوں کی موجود ہے پنڈال میں اور ہاتھ ہلا کر یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے آصف علی زرداری کی جانب سے، جو کہ مردان کے بعد پہنچے ہیں مالاکنڈ اور جلسے سے خطاب شروع ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بھوٹو۔ میرے مالاکنڈ کے غور عوام، آپ کو یہاں دیکھ کے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں، میرا دل خوش ہو رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں بخیر راؤگے۔ محمد علی شاہ صاحب، ہمایوں خان صاحب، مجھے وہ دن یاد ہے جب ہمایوں خان حریف خان کا جنازہ اٹھا تو مجھے ہمایوں خان نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے میں دفن کیا۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس یہ رسم بھی ہے، رواج بھی ہے کہ ہم اپنے کفن پہ شہیدوں کا جھنڈا جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ ہم اپنے جھنڈے میں اپنے شہیدوں کو دفن کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی یاد مناتے رہتے ہیں۔ سید احمد علی شاہ صاحب، لال محمد خان صاحب، نجم الدین صاحب، ڈاکٹر اشرف الملک صاحب، احمد حسن خان، محمود زید خان، بادشاہ صالح، ملک عظمت، چٹان صاحب، صدیق صاحب، ثناء اللہ ایم پی اے صاحب، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ان دوستوں کو یہاں آنے میں ہماری مدد کی اور ان دوستوں کو یہاں ہمارے لیے لے کے آئے۔ تو ان بھائیوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہم نے تو وچن لیا ہوا ہے، گڑی خدا بخش کی دھرتی سے ہم نے قسم لیا ہوا ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ اسی لیے بنا خوف، بنا کسی کی سوچ کیے ہوئے ہم نے پختونوں کو شناخت دی، اس لیے کہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے غیر مند پختون اپنی شناخت مانگتے ہیں، پاکستان سے، اسلام آباد سے یہ اپنی شناخت مانگتے ہیں۔ مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ پختونوں کو شناخت دو، مگر مجھے پتا تھا کہ تمہارے آپ کی دل کی دھڑکنیں کیا چاہتی ہیں۔ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے غریبوں کی، لوگوں کی دل کی دھڑکنوں پہ کام کیا ہے۔ ہم نے اگر این ایف سی ایوارڈ کیا، میں نے آتے ہی بدی میں پہلا جلسہ کیا تھا اور وہاں کہا تھا کہ سارے پروونس جو ہیں اب ایک نیا چارٹر چاہتے ہیں اسلام آباد سے، اس لیے ہم نے آپ کو این ایف سی دیا۔ ابھی بھی آپ کا این ایف سی کھایا جا رہا ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے شہباز شریف آپ کا کھانا کھا رہے ہیں، آپ کی روٹی لوٹ رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان سے واپس لیں گے۔ سی پیک کی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ سی پیک میں نے آپ کے لیے اور بلوچستان کے لیے بنوایا تھا۔ پورٹ اگر نہیں بنتا، رستے اگر وہاں سے عطاباد لیک کو ہم نہیں بناتے تو یہ کون سا سی پیک بنتے، یہ کون سے پیسے لا سکتے چائنا سے؟
یہ سب میں نے آپ کے لیے کیا تھا، مگر افسوس کہ یہ لٹیرے لوٹ کے گئے ہیں. میں ان سے سب سے نکالوں گا، ان کے پیٹ سے نکالوں گا، اور یہ انشاءاللہ اس عوام کو ملے گا، یہ سارا اس عوام کو ملے گا. یہ افسوس کی بات ہے کہ ماشاءاللہ مشال ایک بچے کی کالج میں اس کی شہادت کی جاتی ہے، اور یہ وہی فلسفہ ہے میاں صاحب جس پہ آپ نے اپنی سیاست چمکائی ہے. تو میں اس کا بھی ذمہ دار آپ کے فلسفے کو ٹھہراتا ہوں، اس سے کہ آپ ضیاء الحق کی پیدائش ہیں، آپ نے ضیاء الحق کی سیاست کی ہے، آپ ضیاء الحق کے شاگرد ہیں، آپ نے ان کی سیاست لے کے آپ آگے چلے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی صاحبہ نے کہا تھا کہ میں سوات سے پاکستان میں اپنا جھنڈا لگاؤں گی. الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی کاوشوں سے اور آپ کی مدد سے ہم نے مالاکنڈ میں بھی اور سوات میں بھی پاکستان کا جھنڈا لگایا. اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں تو ہم سب کچھ نہیں. 30 لاکھ ہمارے شہری یہاں تھے جب جنگ چھڑی، ہم نے ان کو سنبھالا، ہم نے ان کو بی بی کارڈ دیا. اور یہ میرا آج وعدہ سن لیں آپ، آئندہ آنے والی حکومت میں انشاءاللہ بی بی کارڈ کو ہم ڈبل کریں گے. اور فاٹا جس کے لیے بی بی نے ہمیشہ آواز اٹھائی. ہم کوٹوں میں گئے، انشاءاللہ ہم کے پی کے میں اس کو مرجر کریں گے، اور فاٹا جو ہے کے پی کے اندر آئے گا، اس کا حصہ بنے گا. ایک سیاست کی جا رہی ہے کہ وہ پھر بھی گورنر کے ساتھ رہے گا، اس میں 35 سیٹیں ہوں گی، اور گورنر وہاں مذاق کرے گا. عوام کے ساتھ کوئی مذاق نہیں چلے گا. میں خود فاٹا کے ٹور کروں گا، میں خود فاٹا میں جاؤں گا اور ان کی عوام کو بتاؤں گا کہ اٹھو اور اپنے حقوق ان سے لو. کوئی قوم کسی قوم کو کبھی حقوق نہیں ملے اگر ان نے اپنا حقوق خود نہیں لیا. آپ کا کام ہے حقوق لینا، میرا کام ہے علم لے کے آپ کا ساتھ چلنا، آگے چلنا. آپ کا کام ہے میری مدد کرنا، میرے ہاتھ پکڑنا. تو انشاءاللہ اللہ نے میرے چاہا تو میں یہ ان سے حقوق آپ کو لے کے دوں گا. بہت سے مسئلے ہیں آپ کے لوگوں کے جو باہر ملکوں میں ہیں، جو کہ عرب ملکوں میں ہیں، جن کے پاس اب مسئلے آ گئے ہیں. ان کی فارن پالیسی فیل ہو چکی ہے، ان کے پاس فارن پالیسی ہے ہی نہیں. اگر میرے زمانے میں اتنا بڑا بم گرایا جاتا افغانستان میں تو میں پہنچ جاتا امریکہ اور کہتا کہ آپ نے میرے ہمالیاز کو ہلا دیا ہے. کل اگر زلزلہ آئے گا تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ مگر ان کو کوئی پرواہ نہیں، یہ ذاتی عمرہ والوں کو کوئی پرواہ نہیں. یہ اپنے احراموں میں بیٹھے ہیں، اپنے عواموں میں بیٹھے ہیں. ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ہمالیاز کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے. یہ ایک ہی پٹی ہے پہاڑوں کی جو افغانستان سے نکلتی ہے اور پاکستان سے آگے چلی جاتی ہے. تو ان کو ان کا کوئی فکر نہیں، ان کی سوچ میں نہیں آتا. ان کی افسوس تو یہی ہے کہ ان کے سوچ میں کچھ نہیں آتا. ان کو درد نہیں ہے غریب کا، ان کو فکر نہیں ہے لیڈیز کی. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنی جانوں کے پر اپنی ہتھیلی پہ جان رکھ کے لڑ رہے ہیں. ان کو یہ تنخواہیں نہیں دے سکتے، اپنے لوگوں کو یہ تنخواہیں دے سکتے ہیں، خود لے سکتے ہیں، خود اپنی ملیں چلا سکتے ہیں. یہ جو پختونوں کے آئی ڈی کارڈ ان نے بلاک کر دیے ہیں،
पाकिस्तान है मियां, कोई ये आपका अपने बाप का मुल्क नहीं है। यहां हक है पख्तूनों को कि चाहे वो बलूचिस्तान में बैठे, चाहे वो कराची में बैठे, चाहे वो लाहौर में बैठे, और अपनी एड्रेस चेंज करके शनाख्ती कार्ड ले और हर जगह वोट दे, वो उनका हक है। मैं आज पख्तूनों से कहता हूं कि खड़े हो जाओ, अपना हक लो उनसे, मत छोड़ो उनको। हमने अपने दौर में 7 यूनिवर्सिटीज KPK में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम आए हैं हुकूमत में तो हमको बच्चों का, हमको आपकी बेटियों का, बहनों का हमेशा ख्याल होता है, इससे कि आपकी बहनें और आपकी बेटियां मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। उनका सवाल हमने इसलिए बेनज़ीर साहिबा के नाम पे एक औरतों के लिए जुदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी। उसका नाम था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी। ये मिनी लाड़काना मैं खड़ा होकर आज कह रहा हूं कि जजों ने कह दिया है कि गो नवाज गो, गो नवाज गो। और अब बच्चे बच्चे की जुबान पे ये नारा है कि गो नवाज गो। आप कितने बच्चों को जेलों में डालोगे? आप कहां बच्चों को जेलों में डालोगे? और वो जाली खान लोगों को बेवकूफ बना के, तो उनको भी मैं कहता हूं कि गो इमरान गो, गो इमरान गो, गो जाली खान गो, गो जाली खान गो, गो जाली खान गो। तो इंशाअल्लाह आपको मेरी मुलाकात रहेगी। मैंने हर जगह पूरे पाकिस्तान में जाना है, मैंने स्वात की आपकी वैलीज में जाना है, और आज मैं स्वात के दरिया के ऊपर से आ रहा था तो मुझे नजर आया कि अगर स्वात का दरिया पक्का कर दिया जाए तो ये पानी भी ज्यादा होगा, आपकी फसलों को भी मिलेगा। ये सिर्फ जगला बस बनाना जानते हैं, इनको आवाम का नहीं पता, इनको आवाम की जरूरतों का नहीं पता। ये नहीं समझते कि जब तक हम अपने गरीबों का, अपने हारियों का, अपने लेबर का, अपने भाइयों का, अपने गरीब आवाम का ख्याल नहीं करेंगे तो मुल्क अमीर नहीं होगा। ये समझते हैं कि ये अमीर होंगे तो मुल्क अमीर होगा, इनके दोस्त अमीर होंगे तो मुल्क अमीर होगा। मगर मैं समझता हूं जब गरीब आवाम अमीर होंगे तब मुल्क अमीर होगा, उस मुल्क को हम अमीर मुल्क कहेंगे। और इंशाअल्लाह मैं आपको एक अमीर मुल्क पाकिस्तान बना के दूंगा, इस तरह बना के दूंगा जिस तरह मैंने पहले हर वादा पूरा किया है। इनमें जेलों में जब ये थे तो इनने लिख के दिया, रो के इनकी हालत खराब थी, फिर लिख के माफीनामे दे के और ये सरूर पैलेस में चले गए। इनने ये नहीं सोचा, और जब ये जा रहे थे तभी मैंने इनको कहा कि तुम जा सकते हो, मगर मैंने अपने वर्करों को मुंह दिखाना है, मैं नहीं जा सकता। मैंने इनके साथ चलना है, इनके साथ रहना है, इनके साथ उठना है, इनके साथ अगर वक्त आया तो शहीद भी उनके साथ ही होना है। मैं अपने वर्करों को छोड़ के नहीं जा सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है, और ये हमेशा भुट्टो साहब की पार्टी रहेगी। यहाँ हमेशा एक ही नारा है, जिए भुट्टो।